गुज़श्ता दिनों एक टीवी चैनल पर तसव्वुफ़ के उन्वान पर गुफ्तगू के दौरान मारूफ़ अहले हदीस आलिम फ़ज़ीलतुल शेख क़ारी खलीलुर रहमान जावेद हफ़िज़हुल्लाह ने सूफ़ियत का रद्द करते हुए बयान फरमाया कि सूफ़िया की एक किताब फ़वाइद फ़रीदिया में लिखा है कि एक शख्स ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मुरीद होने की दरख्वास्त की, तो ख्वाजा साहब ने उनसे कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये है सूफियत, भला इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक। फिर एक वीडियो सामने आई जिसमें खुद को सुन्नी और बरेलवी शो करने वाले मौलवी हनीफ कुरैशी ने इंजीनियर अली मिर्जा का नाम लेते हुए क़ारी खलीलुर रहमान जावेद हाफिज़हुल्लाह को ताना दिया कि इनमें तो इंजीनियर की रूह घुस गई है। चलो आज इसी पे फैसला करें। मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें उलूल का यार एक सेकंड, यही बात है, मिर्जा वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। हालांकि ये हनीफ कुरैशी जिसे बरेलवी भी अपना मानने के लिए तैयार नहीं और इसकी मशहूरी सहाबा की गुस्ताखियों के साथ है, तो ये कुरैशी की जिहालत है, क्योंकि चिश्ती रसूलुल्लाह पर एतराज और इसका रद्द सबसे पहले इंजीनियर मिर्जा ने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले हदीस और दीगर कई लोग जो तसव्वुफ को नहीं मानते और इनके बातिल अकायद का रद्द करते हैं, वो एक अरसे से इस बात को पेश करते चले आ रहे हैं। इंजीनियर मिर्जा की फिलॉसफी जो मांगे तांगे की है, उसने इधर उधर से सुनकर हवाले हासिल किए और इस बात की तरदीद की और बजा की, लेकिन कुरैशी का यह ताना बिल्कुल बातिल है कि क़ारी साहब के अंदर मिर्जा की रूह घुस आई, क्योंकि मिर्जा वो पहला फर्द नहीं जिसने ये हवाले पेश किए और इनकी तरदीद की। तसव्वुफ के रद्द पर उलमाए अहलुल हदीस और दीगर लोगों की कई किताबें और तकरीरें जिनके अंदर बारहा ऐसे उमूर की निशानदेही की गई, उनका रद्द किया गया। हत्ता के बाद देवबंदी उलमा भी थानवी साहब के मुरीद के ख्वाब में अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ने का दिफा करते हुए चिश्ती रसूलुल्लाह का किस्सा पेश करते हैं। अब मिर्जा साहब इस बयान को लेकर बड़े खुश होते हैं और मिर्जा की हमेशा से कोशिश क्रेडिट लेने की होती है, तो इसके जवाब में एक बयान रिकॉर्ड करवाते हैं जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा, आप मेरे भाई जो भी है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदा या मुर्दा, वो तैयार है अगर इन कलिमात का दिफा करने के लिए तो आ जाएं। आपका वास्ता किसी अहलुल हदीस से या किसी देवबंदी से या अहले तशय्यो में से किसी आलिम से नहीं पड़ा, वाक़अतन खत्म नबूवत के मुजाहिद से आपका वास्ता पड़ा है। जो लोग मिर्जा मंगोल को जानते हैं वो बखूबी समझ सकते हैं कि मिर्जा ने हस्बे आदत बढ़ के मारी है, वगरना दुनिया ये नजारा कई दफा कर चुकी है कि जब भी कोई आलिम गुफ्तगू करने के लिए मिर्जा के दरवाजे पर पहुंचा तो ये अपने बिल से बाहर नहीं निकला। और ये जो जनाब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते खुद को वाक़अतन खत्म नबूवत का मुजाहिद शो कर रहे हैं, इसकी हकीकत भी देख ले। इसका उस्ताद जिसे ये मदनी और शेखुल इस्लाम के टाइटल देता है, जो इसी की तरह खुद सताई का शिकार, अपने मुंह मियां मिट्ठू होने का शाहकार था, बदनामे जमाना गुस्ताख सहाबा इसहाक झालवी, और इस झालवी का खत्म नबूवत के अकीदे के बरअक्स अपना तराशा हुआ एक अकीदा था। ये खुद अली मिर्जा की वीडियो से इन्हीं के उर्दू तर्जुमे के साथ देख लें। मिर्जा के इस बयान का उन्वान है रिप्लाई टू मौलाना इसहाक ऑन खत्म नबूवत सूफिया वर्सेस कादियानी इशू। इस तकरीर के 11वें मिनट के बाद मिर्जा कहता है, तो मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ने भी इब्न अरबी की एक इबारत का दिफा करते हुए चंद एक जुमले कह दिए। कादियानी हजरात का सबसे बड़ा हथियार जिसका मुकाबला किसी मुल्ला को नहीं, वही है कि रसूल करीम ने जो तुम आंदे कि आप आखिरी नबी है, कि आप दी उम्मत नबी बंद हो गए, ये रसूल की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई। रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी जमन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूल आ गए तो नबी करते बंद, नबी पाक की उम्मत पल्ले की रह गया। फिर बहुत खतरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी ने पढ़िया तो दीन समझा भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है। खतरनाक गल है, एक कहो कि मनसब नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी, कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ, ना लोगों को मैनू मनो या अपने बारे क्या जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं, यह खत्म। एक ही है मनसब नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। उम्मत फैज नहीं बंद यार, नबूवत दायमा करना चाहिए। इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी बिल्कुल कमाल मेरे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया अहले हदीस ने। मिर्जा के मजीद तबसरे से पहले आप ये देख लें कि इसहाक झालवी ने कहा क्या था, जो खुद मिर्जा ने भी दिखाया, और झालवी का ये बयान पंजाबी जुबान में है, तो मिर्जा ने अपने इस गुरु के बयान का उर्दू तर्जुमा
یہ بھی سکرین پہ تحریری صورت میں چلایا. اسحاق جھالوی نے کہا کہ ذرا سنیے. قادیانی حضرات کا سب سے بڑا ہتھیار جہاں مقابلہ کسی ملا کو نہیں وہ یہ ہوئی ہے کہ رسول کریم نے جو تھی آدھے کہ آپ آخری نبی ہے کہ آپ کی امت نبی بند ہو گئے. یہ رسول اللہ کی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے نبی کرتے بند. نبی پاک کی امت پلے کی رہ گیا. پھر بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا, میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھا تو دین سمجھا. یہ ترجمہ مرزا صاحب کی طرف سے ہے اور اسکرین شاٹس ہم آپ کو دکھا چکے. اب اسحاق جھالوی کے اس بیان کے مطابق قادیانی دجاجلہ کا یہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے جس کا مقابلہ کسی ملا کے پاس نہیں, اور اس کا جواب اپنے خیال کے مطابق صرف جھالوی دے سکتا ہے, کیونکہ جھالوی نے صوفیوں کے امام ابن عربی کو پڑھا ہے اور اس سے دین سیکھا ہے. میں کی اس بیماری کا بھلا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ جنہیں یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا, کسی گلی محلے تک محدود تھے اور محض چند لوگوں کو گمراہ کر پائے تھے, اس وقت یہ وہ باتیں کر رہے تھے جس سے سالوں پہلے اہل اسلام علماء کرام بخوبی نمٹ چکے تھے. اور جھالوی کے بقول خطرناک ہتھیار رکھنے والے ان کے قادیانی حضرات کو پاکستان اسمبلی میں ستمبر 1974 کو مکمل بحث و مباحثہ کے بعد کافر دلوانے پہ الحمدللہ کامیاب ہو چکے تھے. بعد میں یہ بڑبولے لوگ بڑے بڑے دعوے کرنے لگے کہ ان کے جواب اور ان کا مقابلہ صرف ہم ہی دے سکتے ہیں, ہم ہی کر سکتے ہیں. ایسے دعووں سے بے وقوف لوگ تو متاثر ہو سکتے ہیں, جس کی کھوپڑی میں اس کی عقل سلامت ہے وہ ان کی باتوں سے گمراہ نہیں ہو سکتا, وہ ان لوگوں سے متاثر نہیں ہو سکتا. دوسری اہم اور قابل غور بات کہ جھالوی نے تو کہا کہ جی میں ہی اس خطرناک ہتھیار کا مقابلہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے صوفی ابن عربی کو پڑھا ہے, دین کو سمجھا ہے. اسحاق جھالوی کی اس بات کا مطلب صاف ہے کہ جناب نے ابن عربی سے استفادہ کیا ہے, اس لیے وہ اس خطرناک قادیانی ہتھیار کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوا. لیکن اپنے اس استاد کی اندھی عقیدت کا شکار بذات خود ختم نبوت کی تحریک کے حقیقی مجاہد مرزا صاحب نے کیا جھوٹ بول دیا, ذرا غور سے سنیں. تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بھی ابن عربی کی ایک عبارت کا دفاع کرتے ہوئے چند ایک جملے کہہ دیے. پھر سے سن لے, مرزا اپنی ملمہ سازی کرتے ہوئے کیسے جھوٹ سے شغل فرما رہے ہیں. تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بھی ابن عربی کی ایک عبارت کا دفاع کرتے ہوئے چند ایک جملے کہہ دیے. مرزا صاحب غلط بیانی نہ کریں. آپ کے گرو گھنٹال, آپ کے بنائے ہوئے 2 نمبر شیخ الاسلام اسحاق جھالوی نے ابن عربی کی دفاع میں نہیں بلکہ اپنے بیان کے مطابق ان سے استفادہ کرتے ہوئے قادیانی ہتھیار کا اپنے خیال فاسد کے مطابق مقابلہ کرتے ہوئے یہ جواب دیا. یہ آپ کی غلط بیانی ہے کہ ابن عربی کے دفاع میں یہ گل کھلائے. رہی ابن عربی کی الفتوحات مکیہ کی وہ عبارت جو آپ نے صرف دکھائی ہے کچھ سطروں کو انڈرلائن کرتے ہوئے, تو اس کی حقیقت ہم انشاءاللہ جھالوی کے جواب کے بعد ظاہر کریں گے. اب مرزا کے ترجمے کے ساتھ جھالوی کے جواب کی طرف آئیں. کہتے ہیں کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے, خطرناک گل ہے. ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے, پوسٹنگ نہیں ہونی, کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں, لوگوں کو میں منو یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا کافر ہے. یہ گل نہیں, یہ ختم. یہ ہے منصب نبوت, مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود. امت فیض نہیں بند یار, نبوت دائما کرنا چاہیے. اس امت کے اندر بھی نبوت جاری بالکل کمال. یہ ہے اسحاق جھالوی کا جواب کہ منصب نبوت بند ہے لیکن اس امت میں بھی نبوت جاری ہے. اور جناب جھالوی نے بڑی سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے. یہ بات مرزا نے خود پیش کی. اس کے باوجود بھی وہ اپنے گرو جھالوی کے بارے میں کہتا کیا ہے, ذرا سنیے. مولانا صاحب نے تو ڈائریکٹ کہا تھا کہ نبوت جاری ہے, البتہ منصب نبوت بند ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, ایگزیکٹ اس پوسٹ کے اوپر آگے کوئی کلیم نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر میں نے ان کے اوپر کوئی نعوذ باللہ قادیانیت کا فتویٰ نہیں لگایا. ہم نے ایک علمی اختلاف قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کیا کہ یہ آپ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں. اب مرزا منگول جو دوسروں پہ کئی بار طنز کر چکا ہے کہ تم لوگ ختم نبوت کے مجاہد نہیں یا ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع نہیں کر رہے بلکہ اینٹی قادیانیت پہ کام کر رہے ہو, تو جناب آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ جب چشتی رسول اللہ ختم نبوت پر ڈاکا ہے تو
تو اسحاق جھالوی کی یہ بات کہ اس امت میں نبوت جاری ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے. کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، یہ خطرناک گل ہے. ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی. ہوں کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبیاں کے نام لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا کافر ہے. یہ گل نہیں، یہ ختم. یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود. امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما انہوں کہنا چاہیے. اس امت کے اندر بھی نبوت جاری بالکل کمال. پھر آپ اپنے گرو کا دفاع کیوں کرتے ہیں جبکہ دوسروں کے ساتھ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ذرا اپنی زبان سے سن لو. آپ بتائیں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا مسلمان ہے؟ نہیں سر. تو آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے، وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈیمانڈ کریں. آپ کریں سر. بالکل یہ کہہ رہے ہیں جی شاذلی صاحب، ان کی نسبت تو شاذلی انہوں نے وہ صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف. جی اچھا، تو شاذلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ؟ سر میری بات سنیں. ہاں جی بات غلط ہے، میرے کو بتائیں. وہ غلط نہیں، کفر ہے سر. کفر ہے سر، کفر ہے. تو ان کی کفر کی ڈیمانڈ کریں. جس تک وہ بات نہیں پہنچی اس کو یار پہنچی ہوئی ہے تو تبھی دفاع کر رہے تھے نا. پہنچی ہوئی ہے نا، دفاع تبھی کر رہے ہیں نا. یہ کہتے ہیں بنیادی بھائی بنیادی قیدہ ہے. پھر آپ جو اپنے بابا کا دفاع کر رہے ہو، اپنے گرو کا دفاع کر رہے ہو، اس باطل عقیدہ سے واقف ہونے کے باوجود ان کی تعریفوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو مرزا اپنے اصول کے مطابق اب ان کے کفر کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتا؟ آپ کے بابے اسحاق جھالوی کا عقیدہ بھی تو آپ تک پہنچ گیا ہے، اسی لیے تو آپ نے دفاع کیا.